بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ بانجھ پن ایسا عیب ثابت ہوا کہ شادی کے دوسرے سال ہی طلاق ہو گئی اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری امی مجھے لے کر بہت پریشان رہتی اور جھوٹ بول کر میری شادی کرتی۔ کسی کو میری پہلی طلاق کی وجہ نہ بتاتی کہ میں بانجھ ہوں، بلکہ لڑکے والوں میں ہی کوئی خرابی نکال کر بتاتی اور میری شادی کر دیتی۔ شادی کا کچھ عرصہ پرسکون اور اچھا گزرتا، لیکن پھر ان کو اولاد کی چاہ ہونے لگتی اور وہ اولاد پر زور دیتے، جبکہ میں تو ماں ہی نہیں بن سکتی تھی۔ پھر اولاد کیسے ہوتی؟ جب زیادہ وقت گزرتا اور خوشخبری نہ ملتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، اور جب ڈاکٹر بتاتا کہ میں بانجھ ہوں تو طلاق ہو جاتی اور میں واپس گھر آ جاتی۔ میری امی مجھے کوسنے دیتی، گالیاں دیتی، لیکن میرے لیے پریشان بھی رہتی۔ امی نے بہت حکیموں سے میرا علاج کروایا پر فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹرز نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ میں ماں ہی نہیں بن سکتی اور نہ ہی علاج ممکن ہے۔ میری امی اسی پریشانی کو لے کر بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی تھیں۔ جب میری ایک پرانی دوست مجھ سے ملنے آئی، امی سے خیر خیریت پوچھی تو امی کا دل تو پہلے ہی بھرا پڑا تھا، رو پڑی، سب بتانے لگی کہ کیسے میں ہر بار طلاق لے کر آ جاتی ہوں۔ یہ بات سنتے میری دوست امی کو حوصلہ دینے لگی، پھر ساتھ ہی امی کی پریشانی کا حل بھی پیش کر دیا۔ آنٹی، میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں، تو اس کی شادی میرے بھائی سے کر دیں۔ جہاں یہ بات سنتے میری امی خوشی سے کھل اٹھیں اور ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی، وہیں میں بری طرح ٹھٹک گئی، کیونکہ میری دوست کا تو کوئی بڑا بھائی تھا ہی نہیں۔ امی نے لڑکے کو دیکھے بنا اور مزید کچھ بھی جانے بنا رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری دوست کے چہرے پر بھی عجیب سی چمک آ گئی۔ میں سن سی کھڑی رہ گئی جب میری دوست میرے گلے لگی اور میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب ہم ساتھ رہیں گے۔ میں مسکرا بھی نہ سکی کیونکہ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا تو کوئی بڑا بھائی نہیں ہے؟ تو وہ بولی، بڑا نہیں ہے پر چھوٹا تو ہے نا، میں اس کے لیے ہی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ اچھا ہے تم مل گئی، اب تم ہی میری بھابھی بنو گی۔ اس کی بات سنتے میرے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے اور میں نے اس کو جھڑک دیا، کیونکہ میری عمر 28 برس تھی اور میری دوست میری ہی ہم عمر تھی، جبکہ اس کا بھائی اس سے 4 سال چھوٹا یعنی 24 برس کا تھا۔ میرے غصہ کرنے پر وہ مجھے سمجھانے لگی۔ کیا ہو گیا؟ عمر کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں خوش رہیں گی۔ وہ بار بار ہم پر زور دے رہی تھی، یعنی خود کو شامل کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔ مجھے اس لمحے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ہم سے کیا مراد ہے، اس کے ہم کے پیچھے کتنا بڑا راز ہے جو آگے جا کر میرے ساتھ کیا کیا مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ میں جب نہیں مانی تو اس نے یہ بات امی کو بتائی اور میری بات سنتے امی غصے سے چلانے لگی۔ ارے منحوس، کیا ساری زندگی یہیں ایسے برباد رہنا چاہتی ہے تاکہ میں سکون سے مر بھی نہ سکوں اور تیری ہی فکر میں رہوں؟ وہ مجھے اسلامک مثالیں دینے لگی، بڑی بڑی، جس میں عورت کی عمر بڑی اور شوہر کی چھوٹی تھی۔ آخر میں انہوں نے خود ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ میری دوست بہت خوش تھی اور میری امی بھی زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں ایسے کر رہی تھی جیسے یہ میری پہلی شادی ہو۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آخری بہانہ ملا اور میں نے اپنی دوست سے پوچھا، تم ایک بار اپنے بھائی سے پوچھ دو، کیا پتا اس کو اعتراض ہو اس رشتے سے۔ تو میرے کہنے پر میری دوست مسکرائی اور بولی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ میرے ہر فیصلے پر خوش ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ امی سے زیادہ شادی کی جلدی میری دوست نے مچائی۔ محلے والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو محلے والوں نے مجھے بدکردار کہا۔ ویسے بھی اب یہ بات بہت عام ہو رہی تھی کہ جوان لڑکے اپنی عمر سے کافی بڑی عورتوں سے شادی کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی طلاقیں لینے کے بعد کیسے اپنی ہی دوست کے چھوٹے بھائی کو پھنسا لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے اپنے کانوں پر پردے ڈال دیے، کیونکہ جب کچھ بھی میرے بس میں ہے ہی نہیں تو میں کیوں اپنے ذہن پہ اتنا بوجھ ڈالتی جو برداشت ہی نہ ہو۔ دن تیزی سے گزرے۔ میری دوست نے امی کو مزید تیاریاں کرنے سے منع کر دیا اور اگلے ہفتے ہی اپنے بھائی سے سادگی سے میرا نکاح کر دیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میری دوست میری نند بن گئی، لیکن میں اپنے شوہر کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ وہ ہٹا کٹا جوان تھا اور بہت خوبصورت بھی، تو پھر اسے عمر میں اپنی سے بڑی طلاق یافتہ اور بانجھ عورت سے شادی کیوں کی اس نے؟ میں یہ سوچنے لگی جب میری دوست مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور بتایا، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے،
وہ کچھ ہی دیر میں آتا ہوگا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو میں برابر والے کمرے میں ہوں، تو مجھے بول دینا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پھر میری نند کمرے سے چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھے کمرے کو دیکھنے لگی۔ جب کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھ سے سلام کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، جی۔ تو وہ جو بولا مجھے اسی بات کی توقع تھی۔ وہ بولا، میں نے یہ شادی اپنی بہن کی زور زبردستی سے کی ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، انہیں انکار نہیں کر سکا، لیکن میں خود بھی مجبور ہوں۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ میں نے اس کی بات سنتے گہری سانس لی اور کہا، آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں، مجھے اعتراض نہیں۔ تو وہ بولا، بہت شکریہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہن کے سامنے یہی ظاہر کریں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ میں نے اس پر بھی حامی بھر دی۔ پھر وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا اور میں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن میری نند مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کیسی رہی، سب ٹھیک رہا، میرے بھائی نے کیا کہا؟ تو میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، سب ٹھیک رہا۔ تو وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ پھر ہم سب ساتھ بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ کمرے میں میرا شوہر اور میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارتے اور کمرے سے باہر ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح۔ جب شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر نے بتایا، میں کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے اس نے مجھ سے کہا، جب میں واپس آؤں گا تو ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، اور میرے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری نند نے کہا، جب تک میرا بھائی واپس نہیں آتا تم اکیلی ہو جاؤ گی، تو تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو جایا کرنا۔ میں رضامند ہو گئی اور اپنی نند کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ میری نند کو بخار رہتا، اس لیے پورے گھر کا کام میں کرتی اور رات تھک کر جلد ہی سو جاتی، لیکن میں جب رات سوتی تو مجھے عجیب سی بے چینی رہتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میری ساری تھکان دور ہوتی۔ ایک ہفتہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ اس ایک ہفتے میں مجھے اندازہ ہوا کہ میری دوست مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ میرے سر میں تیل لگاتی، میرے بال بناتی، جبکہ وہ پہلے کبھی اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ خیر سے ہفتہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرا شوہر اس ہفتے نہیں آ رہا، بلکہ مزید ایک ہفتہ لگے گا۔ میں بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی، اس لیے دل افسردہ ہو گیا۔ رات کھانے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میرا دل عجیب ہونے لگا۔ میں اٹھ کے بیٹھی ہی تھی کہ مجھے ابکائی آئی۔ میں بھاگ کر واش روم گئی، الٹی کی۔ اس کے بعد پوری رات مجھے پے در پے الٹیاں ہوتی رہیں۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نڈھال ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نظر جیسے ہی نند پر پڑی تو وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، میری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے اور تم مسکرا رہی ہو؟ تب وہ مجھے بولی، پگلی، یہ خوشی کی بات ہی تو ہے، تمہیں الٹیاں ہو رہی ہیں، تم امید سے ہو۔ اس کی بات سنتے میں اٹھ بیٹھی۔ میرا دل خوف سے دھڑک اٹھا کہ میں تو بانجھ ہوں، پھر میری نند ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس نے انجانے میں شادی کی اور ایک بار پھر طلاق؟ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی؟ تو وہ میری بات پر مجھے سنجیدگی سے دیکھنے لگی اور بولی، مجھے سب معلوم ہے، پر اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے اولاد سے نوازتا ہے۔ میں نے کہا، پر یہ ممکن نہیں، ڈاکٹر نے مجھے بانجھ قرار دیا ہے۔ تو میری نند غصہ ہو گئی اور بولی، کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر تم خود دیکھ لینا۔ یہ بول کر وہ سو گئی، جبکہ میں حیران پریشان سی تھی کہ سب جاننے کے باوجود میری نند کا رویہ اتنا عجیب کیوں ہے۔ اگلے دن میرے انکار کے بعد میری نند مجھے اپنے ہاسپٹل لے کر گئی اور میرا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنے کے بعد آ کر مسکرا کر میری طرف اشارہ کر کے کہا، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے جہاں میری نند کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہیں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں، پر کیسے؟ جب میری نند نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی اور خوشی سے کہا، میں آج ہی یہ خوشخبری اپنے بھائی کو سناؤں گی تاکہ وہ بھاگا چلائے۔ جبکہ اس کی بات سنتے میں ڈر گئی، کیونکہ یہ تو میں اور میرا شوہر جانتا تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، پھر اولاد کیسے؟ میں نے ڈر کر اپنی نند کو فوراً منع کر دیا۔ تم یہ بات انہیں نہیں بتاؤ گی؟ تو وہ بولی، کیوں؟ میں اسے قسمیں دے کر روکنے لگی۔ ابھی کسی کو مت بتانا، جب وہ واپس آئیں گے تو میں خود بتاؤں گی۔ میری نند مان گئی۔ پھر دن گزرنے لگے اور مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اگر میرا شوہر واپس آ گیا اور اسے پتہ چلا تو کیا ہوگا، جبکہ میری نند پہلے کی طرح ہی میرا خیال کرتی۔ لیکن مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ میری نند ہی کچھ غلط کر رہی ہے۔
کوئی کسی پر بے وجہ اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا وہ ہو رہی ہے۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ میری نند کی طبیعت ناساز تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب میں نے اسے بہانہ کیا۔ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، جلد آ جاؤں گی۔ لیکن میں اپنی امی کے گھر نہیں گئی بلکہ چھپ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں شکستہ قدموں سے گھر لوٹ آئی۔ مجھے اپنی نند سے گھن آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیل سکتی ہے، میرے اعتماد کی یوں دھجیاں بکھیر سکتی ہے۔ مجھے اپنی نند سے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں گھر گئی اور بالکل نارمل انداز میں بات چیت کی جیسے مجھے سچ نہیں معلوم، جبکہ اب مجھے اپنی نند کا سچ جاننا تھا۔ رات میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو میں نے فیصلہ کیا میں سوؤں گی نہیں بلکہ دیکھوں گی کہ میری نند رات میں کیا کرتی ہے۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد جاگنے کے لیے ایک کپ بھر کے چائے پی لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں رات جاگتی رہی اس انتظار میں کہ میری نند کچھ کرے گی، پر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی مجھے نیند آنے لگی تو رات کے تیسرے پہر میری نند اٹھی اور پھر جو ہوا اسے دیکھتے میری روح کانپ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ میری نند ایک بار پھر مردوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی مرد پر اعتبار نہ کرے گی، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے دے گی۔ اس نے یہ فیصلہ اپنے بھائی کو سنایا۔ اس نے فیصلے کا احترام کیا اور اس کا ساتھ دیا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بازار میں دیکھا تو حال احوال پوچھنے میرے گھر آ گئی۔ میری امی سے حال احوال پوچھا تو میری امی نے اپنے غم کے سارے چھالے پھوڑ دیے کہ کیسے میں 3 طلاقیں لے چکی ہوں کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میری امی کی بات سنتے وہ ہنسی اور کہا کہ مرد ذات سے وفا کی امید کیسی، طلاق دینے والے اولاد ہونے کے بعد بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ انہوں نے امی کو سمجھایا، پھر امی سے کچھ سوچتے رشتہ مانگ لیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ایک انوکھی چمک تھی۔ اس لمحے میں اس کی وہ چمک اور اس کی غرض کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن آج سارے مطلب سمجھ آ گئے تھے کہ اس نے ایسے کیوں کیا۔ میری نند نے جب یہ بات میرے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن میری نند نے اسے سمجھایا اور نہ سمجھنے پر اسے اپنی محبت کی قسم دی تو وہ مان گیا۔ میری نند نے اسے اس بات سے لاعلم رکھا کہ میں بانجھ ہوں اور میری شادی اس سے کروا دی، اور پھر میرے ساتھ میرا شوہر بھی بہت اچھے سے رہا اور نند بھی۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر گیا تو میری نند نے مجھے اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر میں حاملہ ہو گئی، اور اس حاملہ ہونے کا جو راز مجھ پر کھلا وہ میری کیا کسی کی بھی روح لرزا سکتا ہے۔ میں پوری رات سو نہیں سکی بلکہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ لگی اور جب میں سو کر اٹھی تو کمرہ اور گھر سب خالی تھا۔ میں نے اپنی نند کو ڈھونڈا پر وہ گھر میں تھی ہی نہیں۔ دوپہر کے بعد میری نند واپس لوٹی اور پوچھنے پر بتایا میری طبیعت خراب تھی۔ جبکہ اب مجھے اس کا سچ اس کے منہ سے جاننا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اپنی نند کے پیچھے کمرے میں گئی اور اسے کہا مجھے سچ جاننا ہے۔ تو وہ مجھے سنجیدگی سے دیکھنے لگی، پھر سر جھکاتے بولی میں تمہیں ایک دو دن میں سچ بتانے ہی والی تھی۔ پھر اس نے مجھے سب بتانا شروع کیا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرا مکمل چیک اپ کر کے وہی بتایا جس کی مجھے امید تھی کہ میں بانجھ ہوں اور ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے اسے اپنی رپورٹ دکھائی کہ اس میں لکھا ہے کہ میں حاملہ ہوں، تو یہ دیکھتے ڈاکٹر چونک گیا اور پھر پوری فائل چیک کرنے کے بعد بولا دیکھیے میم، یہ فائل آپ کی نہیں ہے، اس میں نام آپ کا درج ہے لیکن یہ بلڈ گروپ وغیرہ آپ کا نہیں ہے۔ میں یہ سنتے ٹھٹک گئی اور پھر گھر آئی تو دیکھا میری نند دوائی لینے ہاسپٹل گئی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے پریگنینسی کی رپورٹ ملی جو میری نند کی تھی۔ وہ 1 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرا خون کھول اٹھا کہ میری نند نے یہ گندا کھیل میرے ساتھ کیوں کھیلا۔ مجھے شک تھا کہ میری نند رات کو کچھ کرتی ہے، بھلا وہ ایسے کیسے حاملہ ہو سکتی۔ تو میں نے رات جاگ کر اس کا راز جاننے کے لیے سونے کا ناٹک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی تھی، اور پھر جو وہ بولتی گئی وہ میرے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میری نند کا نام ماہرہ تھا۔ وہ میری ہم عمر اور اپنے بھائی کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ وہ میری کالج فرینڈ تھی۔ اسے کالج کے زمانے سے ہی مردوں سے بہت چڑ تھی۔ اگر کوئی لڑکا اس کے پاس بھی پھٹکتا تو وہ اسے بہت ذلیل کرتی کہ وہ دوبارہ پاس آنے سے بھی ڈرتا۔ وہ کہتی تھی مجھے مرد پسند نہیں ہے، میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دربدر کرتے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا بچپن خراب ہو گیا۔ ماں نے جیسے تیسے پالا، لیکن جب وہ 19 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے نوکری شروع کی اور اپنے بھائی کی پڑھائی جاری کروائی۔ جب اس کا بھائی پڑھ گیا اور نوکری پر لگ گیا تب اچانک غیر متوقع اسے ایک آدمی سے محبت ہو گئی۔
اس نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اس سے نکاح کر لیا۔ شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی، اور اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہے، تو یہ بات سنتے میری نند کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کا بھروسہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی۔ جو اس کے باپ نے کیا وہ ظلم وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، لیکن طلاق کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ پریشان تھی کہ اپنی اولاد کے متعلق وہ اپنے شوہر کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ لے لے گا۔ نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی کہ حمل ضائع کرنا بھی ایک قتل کے برابر ہے۔ لیکن اصل غم کا پہاڑ جب اس پر ٹوٹا، جب اسے پتہ چلا کہ اسے دماغ کا کینسر ہے اور وہ 1-1.5 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اگر اپنا پراپر علاج کروائے تو ٹھیک، ورنہ چند مہینے بس۔ پہلے اس نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو علاج کیوں کروانا، لیکن پھر اسے اپنے ساتھ جڑی زندگی کو دنیا میں لانا تھا، اور وہ اپنی بیماری کے متعلق میرے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اس کے بچے کی پرورش کون کرتا؟ وہ یہی سوچتے پریشان تھی جب اس کی ملاقات میری امی سے ہوئی، اور مجھے دیکھتے اسے لگا کہ جیسے اسے اس کے بچے کے لیے ماں مل گئی۔ وہ اسی لیے خوش تھی۔ اور پھر اس نے میری شادی اپنے بھائی سے کر دی۔ وہ مجھے اسی لیے خوش رکھتی تھی کہ میں اس کے بچے سے محبت کروں، اسے خوش رکھوں۔ وہ رات جاگ کر اللہ کے سامنے روتی تھی اور اپنی دنیاوی محرومی کے بدلے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگتی تھی۔ جبکہ اس کا رونا، اس کی ممتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ اس نے مجھے بتایا، میں نے یہ جھوٹ اس سے کہا تھا کہ تم سب کو رپورٹ دکھاؤ اور بتاؤ کہ تم حاملہ ہو، اور پھر جب سب یقین کر لیں کہ تم حاملہ ہو تو میں تمہیں بتا دیتی، تاکہ جب میرا بچہ ہو تو اسے تمہاری ہی اولاد سمجھیں، تمہارے اوپر سے بانجھ کا دھبا ہٹ جائے اور میرے بیٹے کو ماں مل جائے۔ وہ سب مجھے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جبکہ جب میں ہاسپٹل گئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ رپورٹ میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، بس نام میرا لکھا ہے۔ میں تبھی سمجھ گئی تھی۔ میری نند روتے ہوئے مجھے سب بتا رہی تھی اور میں روتے ہوئے اس کو تسلی دے رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا، میرے شوہر اور میرے درمیان ابھی ازدواجی زندگی شروع نہیں ہوئی، تو وہ بولی، کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کو سب سمجھا دوں گی۔ میں نے کہا، میں 5 ہوں، یہ حقیقت جان کر اسے اعتراض نہیں ہوگا؟ میرے کہنے پر میری نند نیچے منہ کرتے چہرہ جھکا گئی اور بولی، میں نے تم سے یہ بات چھپائی کہ میرا بھائی بھی بانجھ ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ تو وہ بولی تو میں دنگ رہ گئی۔ تو میری نند نے مزید بتایا، وہ بچپن میں بیمار رہتا تھا تو اس کی جان بچانے کے لیے ایک آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بانجھ ہو گیا۔ میری نند کی بات سنتے مجھے تسلی ہوئی۔ میرا شوہر جب واپس آیا تو میری نند نے اسے ہمت کر کے سب بتا دیا۔ یہ سنتے میرا شوہر بہت رویا۔ دن بہت جلدی سے گزرے اور میری نند نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ پھر بیٹی کو جنم دینے کے 1.5 ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر اور میرے لیے وہ بہت مشکل گھڑی تھی۔ ہم بہت روئے۔ میں نے اس کی بیٹی کو ماں بن کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بات کو اب 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی نند کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری زندگی اگر آج خوشحال ہے تو اس کا ذریعہ میری نند بنی ہے۔ میری بیٹی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اور دیکھنے میں بالکل میری نند جیسی ہی ہے۔ میں اور میرا شوہر اور میری بیٹی ہم محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ وہاں سے بھی نواز دیتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو، جیسے مجھے نوازا ایک بیٹی سے، اپنی رحمت سے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔